الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الصادق عليه السلام إن بفضل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا سبع اللهم صل على عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ کربلا کیا ہے۔ حضور والا بہت ساری چیزیں اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں اور آپ احساس کریں تو آج بھی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہم ناواقف ہیں، نابلد ہیں اس مفہوم سے جو ایک عظیم سرمایہ قربانی امام حسین علیہ السلام کے ہم تک پہنچا ہے، اور یہ عظیم سرمایہ یقیناً اگر دیکھا جائے اور غور و فکر کیا جائے تو ایک عظیم قربانی ہے کہ جس کے عوض میں، جس کے فعل میں یہ چیزیں ہمیں ملی۔ لیکن اگر ہم اس عظیم نعمت پانے کے بعد اگر ہمارے اندر صلاحیت نہ پیدا ہو پائے کربلا کی شناخت اور کربلا کی معرفت کے بارے میں، تو یقیناً ہم چاہے جتنی عمر گزار لیں اور اس راہ میں جیے اور چلے جائیں تو ممکن ہے ہمارا کردار ویسے ہی لکھا جائے جیسے تاریخ میں بہتوں کا کردار لکھا گیا ہے، کیونکہ ہم نے بارہا اور بار بار اس چیز کے اوپر توجہ دی ہے اور توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ انسان آج کے زمانے میں آپ کے عمل کو دیکھتا ہے، ہمارے اور آپ کے انجام دیے ہوئے اعمال، حرکات اور سکنات کو دیکھتا ہے، اور اس کے بعد اس چیز کی جو نتیجہ گیری وہ کرتا ہے وہ ہمارے عمل کو اہل بیت کے عمل سے ملا کر کے تلنا کرنا چاہتا ہے کہ انجام دینے والے آج کے زمانے میں ہم ہیں، لیکن ہماری سبب سے اگر خدا نخواستہ کمیاں ہمارے عمل میں رہیں تو ہمیں برا بھلا نہیں کہا جاتا، بلکہ ہمارے ذریعے ان معصومین شخصیتوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے جنہوں نے اپنی قربانیاں دے کر کے آل اور عیال کی قربانیاں دے کر کے جو دین کی آبیاری کی ہے اور دین کو ہم تک پہنچایا ہے، اس چیز کو ہم آج بھی سمجھ نہیں پا رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر خامیاں ہم علماء کی بھی ہیں کہ علماء نے جو چیزیں بیان کرنے کی کوشش کی ہے یا جو بیان کرتے ہیں، جس چیز کو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک واقعہ لیا، اس کی سرخی، اس کی اینڈنگ کو بیان کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ معصومین کے سامنے یہ واقعہ کس کنڈیشن میں پیش آیا، اس کنڈیشن کو ذکر کرنا اور جو موجودہ حالات ہیں اس کے ذریعے کمپیئر کرنا گوارا
نہیں کیا. اور یہی وجہ تھی کہ آج ہمارا سماج جس چیز کا عادی ہو چکا ہے وہ یہی ہو گیا ہے کہ آپ اسے امر بالمعروف نہ کیجیے، آپ اسے نہی عن المنکر نہ کیجیے، آپ اسے صحیح چیزیں نہ بتائیے، آپ اس کو اس کے کردار کا آئینہ نہ دکھائیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز اگر دکھا دی جائے گی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے آپ کو جو ابھی تک صحیح سمجھ رہے تھے وہ کہیں نہ کہیں غلط ثابت ہو جائیں گے، اور جب غلط ثابت ہو جائیں گے تو ہمارا مزاج جو ابھی تک غیروں کی عزت کا محتاج تھا، آج ہم خود اسی نقطۂ نظر پر آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے کہ تم ہمیں دیکھنا کہ ہم کدھر ہیں. جبکہ حقیقت دیکھا جائے تو کربلا کا پیغامات کوئی بھی ایسا نہیں ہے. امام نے سب سے پہلے سمجھانے کی کوشش کی ہے. جب سمجھانے کی کوشش کی ہے تو وہی چیز ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، وہی کردار ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے، وہی چیز برداشت کا مادہ ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر جو لوگ موقع سے صوبے استفادہ یا مس یوز کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یہی چیز اگر انسان آج کے زمانے میں سمجھ لے تو یقیناً جو کربلا کا میسیجز ہے، حق اور باطل کا معیار ہے، اس پہ جدا ہونے میں یا جدا کرنے میں کوئی دقت نہیں آئے گی. مطلب جیسے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ امام نے بتانے کی کوشش کی کہ مطلب جب ان سے بیعت کا سوال ہوا تو پھر یہی کہا کہ صاحب تم ایک کام کرنا، رات کی تاریکی میں بیعت نہ مانگو، لوگوں کو جمع کرو، لوگوں کو بلاؤ تاکہ تم بھی اپنی بات رکھنا اور ہم بھی اپنی بات رکھیں گے. امام نے یعنی جو طریقہ دینا چاہا وہ کیا دینا چاہا؟ یعنی صحیح اور غلط بات کا اظہار مجمع عام میں، تاکہ جو لوگ غلط فہمی کے شکار ہو رہے ہیں وہ غلط فہمی میں نہ جائیں. یعنی یہ میسج تھا حاکم وقت کے لیے بھی، موجودہ افراد کے لیے بھی، اور امام کا شفاف رویہ بھی، تاکہ یہ نہ رہے کہ حاکم وقت سے یہ کہا تھا، عوام الناس سے یہ کہا تھا، عوام الناس سے یہ کہہ دیا تھا، حاکم سے جا کر کے کانا پوسی کر لی تھی. ایسا کوئی بیان امام کا نہیں تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی امام کی دور اندیشی کو. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تبصرہ کریں گے، جب ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر آپ گفتگو کریں گے، جب چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سمجھانے کی کوشش کریں گے، تب جا کر کے جو بیسز ہیں معیار حق اور باطل تب سمجھ میں آئے گا. اور اگر آپ بیس کو الگ کر دیں، بنیاد کو الگ کر دیں، اختلافات کی جڑ کو الگ کر دیں، تو آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ صاحب صحیح کون ہے، غلط کون ہے. آپ ایسے ہی اٹھا لیے پوری تاریخ اسلام اٹھائیے، جائیے دیکھیے جتنی بھی چیزیں لکھی گئی ہیں اور جتنی بھی چیزیں یہاں تاریخ میں آ گئی ہیں، ان کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ کہیں پر جوانب، کہیں پر طرفداری، کہیں پر یعنی اپنا مزاج، کہیں پر اپنے تعلقات، کہیں پر اپنے آپ کو لا کر کے ایسے جگہوں پر رکھا گیا کہ معلوم لیا کہ ہم جدا نہیں ہو سکتے. مثلا جیسے آپ نے امام رضا علیہ السلام کا ایک جو اس وقت موجودہ سیریل بنا ہے غریب دوست کے نام سے، چونکہ ایک روایت کے مطابق 17 سفر بھی آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ دونوں باتیں ہو جائیں. ایمانداری سے بتائیے، اس سیریل میں ایک ایسا شخص تھا جس کا نام ہشام ہے، نام دے رہا ہوں جا کر کے دیکھیے گا.
اس کا کردار امام کے چاہنے والوں میں اور مامون کے طرفداروں میں مشکوک ہے. آپ غور کیجیے گا یہ شام. اور جب اس سے پوچھا گیا صاحب ایسا کیوں کرتے ہو, کہتا کیا کروں, میرا دل, میرا عقیدہ, میری محبت, میرا لگاؤ امام رضا سے ہے, لیکن میں سکے کی جھنکار بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو میں کیا کر دوں, چھوڑ دوں. میں اسی لیے حوالہ دے رہا ہوں اور نشاندہی اور یاد دلانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ باتیں آئیں کہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے حق اور باطل کے اوپر ڈٹے رہنا. سمجھ رہے, یہ کردار وہ ہے جسے آج کے زمانے میں ہمارے یہاں کہا جائے سادہ لاؤ. اب اس سے پوچھا گیا صاحب جب امام نے اپنے چاہنے والوں سے کہا تھا صاحب کوئی نہیں جا سکتا, تو تم نے مامون کے سپاہیوں کو یا تم نے کیوں ایسا وہ رکھا. اور آپ جانتے ہیں کبھی کبھی آپ جب سیریل دیکھیے گا, یہ سیریل نہیں ہے, یہ تاریخ کے حقائق ہیں. اگر آپ دیکھیے تو یعنی اینڈنگ میں جن چیزوں سے جو ماخذ لیا گیا ہے, جو کردار لیا گیا ہے, اس کا حوالہ دیا گیا ہے. سمجھ رہے ہیں, اس کا حوالہ دیا گیا ہے تاکہ دیکھنے والا یہ نہ سوچے کہ کوئی فرضی کیریکٹر کو بنا کر کے پیش کر دیا گیا ہے, بلکہ حقائق کو لا کر کے رکھا گیا ہے تاکہ جو لوگ عقل بینا, شعور بینا, سمجھداری اور فہم رکھتے ہیں وہ اس چیز کی طرف کیا ہو جائیں گے, متوجہ ہو جائیں گے. اور آپ کبھی دیکھیے مامون نے جو انتخاب کیا ایک ایسے شخص کا کہ جو ان کی بات بھی مانے اور جو امام سے دکھاوے میں بھی پیش رہے, ایسے کا انتخاب کیا. کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنا مشن بھی پورا کر سکتے ہیں اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ صاحب امام کی محافظت میں, امام کی حفاظت میں ہم نے کوتاہی کی, ہم نے کمی, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اب جب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کوتاہی کی, ہم نے کمی کی, ہم نے یہ کیا, ہم نے وہ نہیں کیا, تو نتیجہ کیا ہوگا, نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم صحیح اور غلط کو کبھی بھی پہچان نہیں سکتے ہیں. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ کیا چل رہا ہے, کربلا کیا ہے. آج آپ دیکھیے یعنی امام نے کہا صاحب میدان میں آنا, اس نے کہا نہیں بہت زیادہ جلدی ہے, آپ میرے یہاں تشریف لے کر کے آئیے, تشریف لے کر کے آئیے آپ میرے یہاں دربار میں. اب جب آپ میرے یہاں دربار میں تشریف لے کر کے آئیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا, نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم اپنی مرضی کے مالک جو بھی کہنا چاہیں گے, جو بھی بیان کرنا چاہیں گے, جیسا بھی آپ کے ساتھ انجام دینا چاہیں گے, جو بھی آپ کے ساتھ کرنا چاہیں گے, بآسانی رات کی تنہائی میں ہم کیا کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. ہے تعریف پوری. اور اس کے بعد جب ولید کے دربار میں امام گئے ہیں تو آپ بتائیے وہاں پر ایک ملعون بیٹھا تھا جس نے ایک بات کہی. ایک بات کیا کہی, یعنی ایک شوشہ لگایا, کہا اے ولید اگر یہ آج تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو کبھی نہیں آئیں گے. ذرا سا آپ بتائیے امام نے تلخ جواب کسے دیا, جو بیٹھا شوشہ لگا رہا تھا اسے بھی دیا, اور جو بیعت طلب کرنے والا تھا اسے بھی دیا, اور جس کی بیعت طلب کی جا رہی تھی اسے بھی دیا کہ اگر تو نہیں جانتا, تو نہیں پہچانتا, تو نہیں معرفت رکھتا, تو نہیں شناخت رکھتا, تو لے میں تجھے پہچانواتا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا, اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ امام کے اس عمل سے کبھی کبھی ہم اپنے آپ کو اس زمرے میں لا کر کے دیکھیں کہ کہیں چھوٹا چھوٹا انجام دیا ہوا عمل
کہیں دشمن کے پالے میں جا کر کے ایک حامی طرفداری کی خاصیت تو نہیں رکھ رہا ہے کہ کہیں ہم اسے کہیں ہاں تم یہ کام انجام دے دو دیکھ لیں گے، کہیں ہم تجھے یہ کہہ دیں کہ ہم تمہارے پیچھے کریں گے ہم دیکھ لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم فرنٹ پر آنا نہیں چاہتے. لیکن امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جیسے ہم نے مروان کو یبن الزرقاء کہہ کے اس کی پول اور پٹی کھول دی ہے کیونکہ اعتراض اس نے کیا تھا، تو اب ایسے ہی جتنے بھی اعتراض کرنے والے آئے ان کی بھی پول پٹی کھولنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ حق کے بیچ میں رکاوٹ کرنے والا کون ہے. یہ سلمان تو پڑھیے سب مل اور کر رہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ کو کربلا سمجھنی ہے تو یہ سب باریکیوں کے اوپر آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ سمجھنا پڑے گا. اور اس کے بعد یعنی امام نے کہا یبن الزرقاء کہہ کے مروان کو مخاطب کیا تاکہ تجھے یاد دلائے تیرا رشتہ. اور اس کے بعد پھر ولید کی طرف متوجہ ہوئے، پھر اس کے بعد یزید کی طرف کہا کہ تو بتا وہ کون میں کون. اس کا مطلب یہ تھا کہ امام یعنی جتنے بھی موجود افراد تھے سب کے سامنے ایک دم اوپن ہسٹری کو رکھ رہے تھے تاکہ کل کوئی یہ نہیں کہتا کہ یبن رسول اللہ میں تو آپ کا معتقد تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلی آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے ساتھ کون سا رویہ اپنایا گیا ہے یا انجام دیا جا رہا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. لیکن امام نے شفاف کردار پیش کر دیا. تو جب شفاف کردار پیش کیا ہے تو کربلا بھی شفافیت چاہتی ہے. ورنہ آپ آ کر کے دیکھیے تاریخ میں بہت سارے ایسے افراد مل جائیں گے جو کربلا کے میدان میں تھے بھی نہیں لیکن زبردستی گزر دیے گئے. سمجھ رہے ہیں؟ آج جیسے ہم لوگ تاریخ پڑھتے ہیں، میں اس چیز کو پڑھ چکا ہوں لیکن پھر کہتا ہوں، تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو تاریخ میں ایک نام لیتے ہیں حمید ابن مسلم. آپ ذرا سا جب ہم روایتیں اس سے نقل کرتے ہیں تو کہتے ہیں حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے، حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے، حمید ابن مسلم یہ کہتا ہے. کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں، ایک عوام الناس کے ذہن میں یہی بات تو سامنے جاتی ہے کہ صاحب یہ حمید ابن مسلم اس کا مطلب کہیں نہ کہیں حسین کا طرفدار تھا. یہی بات تو جاتی ہے. بھائی ابھی آپ ایک عالم سے، ایک ذاکر سے، ایک خطیب سے نہ پوچھیے، ایک ایسے ہی پوچھیے کہ صاحب بہت ساری روایتیں اس نے حمید ابن مسلم نے نقل کی ہے، یہ شخص کیسا تھا؟ تو بہت سارے افراد جو بچپنے سے لے کر کے اپنی عمر تک جتنی بھی عمر رہی ہو یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب یہ غلط آدمی تھا. کیوں؟ اس لیے کہ کبھی اس کے اوپر روشنی ڈالی ہی نہیں گئی، کبھی اس کے اوپر بتایا ہی نہیں گیا کہ صاحب یہ کون تھا. اور اگر کوئی اس کے اوپر روشنی ڈال دے تو پھر آگ بگولا صاحب. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طریقے سے بہت ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں اسلام کے زمرے میں آتی ہیں. اب حمید ابن مسلم آپ جانتے ہیں یہ عمر سعد کا رپورٹر تھا، یزیدی لشکر کا یہ رپورٹر تھا کہ یہ اس لیے لگا ہوا تھا کہ تاکہ یہ تم پتا کرو کہ صاحب کہ کیا کیا ہو رہا ہے، تم اس کو لکھتے جانا. اگر آج کے زمانے میں ہم کہہ دیں میڈیا، اگر آج کے زمانے میں ہم کہہ دیں جاسوس، اگر آج کے زمانے میں ہم کہہ دیں منافق، کتنے الفاظ آپ استعمال کر سکتے ہیں؟ بہت سارے. لیکن اگر اس کو پلٹ کر کے آپ کو کہیے کہ صاحب اگر اس نے روایتیں نہ کی ہوتی تو ہم تک کیسے آتا؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صاحب ارے فلاں کا کردار بہت اچھا ہے، یہ اچھے ہیں، یہ اچھے ہیں. نہیں، معصومین بہت الگ ہیں. ان کے فلسفے کو، ان کی فلسفیانہ گفتگو کو، ان کی دور اندیشیوں کو آسان نہیں ہے سمجھنا. سمجھ رہے ہیں؟ ان کی فلسفیوں کو آسان نہیں سمجھنا. جیسے امام حسین علیہ السلام کے سفر کربلا کو مدینے سے لے کر کے مکہ، مکے سے لے کر کے وایا مختلف زاویے سے بعض روایتیں کہتی ہیں مدینہ،
بعض روایتیں ہو سکتے کہتی ہے مدینے سے قریب، بعض روایتیں کہتی ہیں یہاں سے ہوتے ہوئے آپ کربلا گئے ہیں، روایتیں ہیں۔ بھائی سیدھی سی بات ہے، آپ صرف امام کے سفر کا مطالعہ کیجئے کہ سفر امام حسین علیہ السلام جو 28 رجب سے شروع ہوا، 28 رجب سن 60 ہجری سے جو شروع ہوا اور آپ نے مدینہ چھوڑا، مدینے سے لے کر کے کتنے منازل تک آپ آئے ہیں، کتنی منزلوں کو، منزل اس کو کہا جاتا ہے جہاں پر آپ نے قیام کیا تھا، یعنی جہاں سے سفر کیا اور جہاں تک آپ آئے، آپ ٹھہرے، اس کو ایک منزل کہا گیا۔ آپ ذرا سا اس کا مطالعہ کیجئے، اور اس کے بعد ان راستوں میں جتنے بھی آپ سے ملاقات کیے ہیں آپ ان کے بارے میں ریسرچ کیجئے، ان کے بارے میں عوام الناس کو بتائیے کہ صاحب سفر کربلا کے دوران امام کی ملاقات کس سے ہوئی ہے، کب ہوئی ہے، کس کا کیا نظریہ تھا، کس نے کس چیز کو پیش کرنا چاہا، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، اس کے پیچھے انحرافات کیا تھے، اس کے پیچھے ہدایتیں کیا تھی، اس کے پیچھے یعنی امام جو خود امام وقت اور امام معصوم ہو اس کو مشورہ دینے والے ہم اور آپ کون تھے؟ اب غور کرنا ہے۔ کربلا ہم لوگ بہت آسانی سے کہتے ہیں صاحب کربلا میں اگر امام حسین علیہ السلام نے شہادت نہ دی ہوتی تو صاحب جمعے کے دن نہیں بدھ کے دن ہوتا۔ یہ کہنا آسان ہے، تاریخ کا ایک جملہ ہے بہت آسان ہے، لیکن اس کا بیک گراؤنڈ اور سمجھانا بہت مشکل ہے، کیونکہ آج جیسے میں بار بار کہتا ہوں اور پھر اپنی بات کو ادامہ دے رہا ہوں، اور اس شرط کے ساتھ کہ میری اس بات سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہدایات اپنی عوام الناس کے لیے کہ کم سے کم ایک عالم یا ذاکر آئے تو ترجمہ قرآن ختم ہونا چاہیے، نہج البلاغہ کا پڑھا لکھا ہونا چاہیے، تب پتہ چلے گا کہ امام کے خطبات، امام کے مکتوبات، امام کے کلمات القصار، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے آپ نے جن باتوں کو نوٹ کیا ہے اس کے پیچھے امام کا مقصد کیا ہے، یہ سب بہت اہم ہے، اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میاں آپ یہ دیکھیے کہ پیغمبر اقدس کی بارگاہ میں تشریف رکھنے والے، پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والے، ان کی رسالت اور نبوت کا اقرار کرنے والے پیغمبر کے 23 سالہ زندگانی اور بیان کو وہ نہیں سمجھ پائے۔ 23 سالہ زندگی ہے کل، کہاں سے لے کے کہاں تک، یعنی مبعوث بے رسالت ہونے سے لے کر کے آپ کی شہادت تک، آپ کی وفات تک، دونوں جملے اپنے معنی رکھتے ہیں۔ 28 صفر سن 11 ہجری، سمجھ رہے یہ معنی رکھتے ہیں۔ اب جب یہ چیزیں معنی رکھتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی ہمیں ان کی ہسٹری کو اور زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم پیغمبر اکرم کی ذات والا صفات، جو ان کے اندر فضائل اور کمالات اور خوبیاں، جو ہدایت کا سراپا پیغام ہے، کیا واقعی ہم نے ان کو ریڈ کر لیا؟ نہیں۔ جب ان کو نہیں ریڈ کر پائیں گے تو ان کے وصی کو نہیں ریڈ کر پائے، وصی کے بعد اس کے بعد آنے والے اماموں کی زندگانی کو نہیں ریڈ کر پائیں گے، امام حسن مجتبیٰ کو نہیں ریڈ کر پائے، امام حسین علیہ السلام کو نہیں ریڈ کر پائے۔ تو جب یہ پورا دور
آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پیغمبر کی وفات سے لے کر کے کربلا ہونے تک تقریباً 50 سالہ دور ہے. صحیح ہے. یہ 50 سالہ دور آج اسلام کے دو ایسے پارٹ کہ جو ایک حق کی طرف جاتا ہے اور ایک باطل کی طرف جاتا ہے. بس اسی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حق کی طرف والا کون ہے اور باطل کی طرف والا کون ہے. کون سا راستہ جاتا ہے حق کی طرف, کون سا راستہ جاتا ہے باطل کی طرف. تب جا کر کے سمجھ میں آئے گا کہ کربلا کیا ہے. اتنا آسان ہے کربلا کو سمجھنا. مثلا حضور والا جیسے کربلا کے واقعے کے بیانگر کون لوگ ہیں؟ آپ کہیں گے علماء, خطبہ, شہداء, اس کو پیش کرنے والے, مداح, مداحان, منقبت پڑھنے والے, نوحہ خان. انہی کے ذریعے تو آپ تک پہنچ رہا ہے پیغامات, یا کسی اور کے ذریعے. آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم لائبریریوں کی طرف جائیں, ہم کتابوں کی طرف جائیں. ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم علماء کے پاس ثانوی ادب طے کریں. ہر انسان آج بزی لائف ہے. اب جب بزی لائف ہے تو آپ ذرا سا اس کو سمجھیے کہ آپ جائیں گے کیسے, صحیح غلط کو سمجھیں گے کیسے. تو اب جو راستہ ہمارے پاس بچتا ہے وہ یہی راستہ, علماء, خطبہ, ذاکرین, ذاکرات, خطیب, خطیبات, مداحان, شعراء. اب مداحان میں جتنے بھی ہیں سب یہی تو آ کر کے بیان کرتے ہیں صاحب امام کی شجاعت کو, امام کے کردار کو, امام کے فضا کو بیان کرتے ہیں. جیسے انگریزوں کے زمانے میں آپ لے لیے جوش ملیح وادی. صحیح ہے. جوش ملیح وادی کے کلام کو پڑھیے جو انہوں نے ایک انقلاب کربلا نامی شاید ایک نظم ہے ان کی. آپ ذرا سا اس کو پڑھیے. اور ان کی جو عادت تھی پڑھنے کی اس کا بھی ذکر کر لیجئے. اور جو انگریز انہیں چڑھا کر کے پڑھاتے تھے اس کنڈیشن کو بھی محسوس کیجئے. تو جوش ملیح وادی کے بارے میں نظریہ کیا نکلے گا آپ سمجھیے گا. جہاں پر جوش ملیح وادی جیسا شاعر موجود, کیا ان کا شعر وہ جگہ پا سکا کہ جو مرزا دبیر اور مرزا انیس کا پا گیا؟ پایا نہیں. کیوں؟ شاعر تو یہ بھی ہیں, شاعر یہ بھی ہیں, کیوں نہیں پایا؟ آپ غور کر رہے ہیں. اس لیے کیونکہ جو ان کے اندر صفات رذیلہ جو پائی جاتی تھی کہ صاحب جب تک انگریز انہیں ایک جام پلا نہیں دیتے تھے تب تک یہ اپنی رو میں کچھ پڑھ نہیں پاتے تھے, کچھ کہہ نہیں پاتے تھے. لیکن چونکہ اپنے کو مداح کہتے تھے اور اس دور میں بہت کم لوگ پائے جاتے تھے تو لوگ ان کو پڑھا لیتے تھے. صاحب مجلسیں ہو جانی چاہیے, محفلیں ہو جانی چاہیے, یعنی حسین کا ذکر ہو جانا چاہیے ولو کوئی بھی کرنے والا ہو. لیکن وہیں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جہاں پر ان کے ذکر کا تذکرہ ہے, جہاں پر ان کے بیان کی تاثیر ہے, وہیں پر مرزا انیس اور دبیر جنہوں نے ان سے پہلے کلام کو پیش کیا ہے ان کے کلام کی تاثیر اور ہے اور ان کے کلام کی تاثیر اور ہے. تو اب یہ کون سا فرق تھا؟ یہ وہی فرق تھا جو ان کے قلوب میں معرفت اہل بیت کیا تھی, چھپی ہوئی تھی. لہذا آپ دیکھیے مرزا انیس اور مرزا دبیر کے مراثی کو اٹھا کر, یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کربلا سمجھے. میں اپنے موضوع پر کہ آپ اٹھائیے اشعار کو اور سنیے اور پڑھیے. ایسے لگتا ہے جیسے واقعہ یہ آنکھوں سے دیکھ کر کے اپنے اشعار کو کہہ رہے ہوں, جبکہ واقعہ سن 61 ہجری کا اور کہنے والے یہ کب ہیں؟
20ویں صدی میں، سمجھ رہے ہیں؟ جب 20ویں صدی میں ہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہی ہوگا کہ کہنے والے وہ تو اب اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. آخری بات کہہ رہا ہوں، دعا مانگنی چاہیے کس چیز کی؟ کہ اللہ معرفت کربلا دے، تاکہ جب ہم اپنے کلام کو، اپنی باتوں کو، اپنی فکروں کو، اپنے تخیلات کو جب جمع کر کے ایک مجموعہ بنانا چاہیں تو ہمارا مجموعہ مرزا دبیر اور علی سے کم نہیں ہونا چاہیے. ایک سلوات پڑھیے سب نے. الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام هذا ما اوصى به الحسین ابن علی ابن ابی طالب الى اخیہ محمد المعروف ابن الحنفیہ ان الحسین یشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَجَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. صلوات عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلہ وائز کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ مقاصد حسین خود ان کی زبانی کیا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم مقصد حسین کو تو بیان کرتے ہیں لیکن یہ نہیں طے کر پاتے کہ یہ مقصد حسین واقعی مقصد حسین ہے یا مقصد حسین نہیں ہے. تو اس کا بہترین راستہ یہی ہے کہ ہم امام کی زبانی خود مقصد حسین کو بیان کریں، جس میں شائبہ ہی نہیں رہ جائے گا کہ ہم نے مقصد حسین کو بیان کیا ہے یا بیان نہیں کیا ہے. تو جب آپ دیکھیں گے جو امام کا وصیت نامہ جو محمد ابن حنفیہ کو امام نے لکھا ہے، وہ یہی لکھا ہے کہ اے محمد ابن حنفیہ، حسین گواہی دیتا ہے یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وَأَنَّا جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. آپ جانتے ہیں یعنی امام نے ان جملوں میں کیا سمیٹا ہے؟ سب سے پہلے گواہی دی ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس معبود یشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس معبود کے کہ جو اکیلا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَيَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. صحیح ہے. وَجَاءَ بِالْحَقِّ، اور یہ حق کی طرف سے آئے ہیں حق بن کر کے، من عند اللہ، حق کی طرف سے. سمجھ رہے؟ یعنی یہ باتیں امام نے کیوں بیان کی؟ امام نے اس لیے بیان کی کہ اگر تم بھول چکے ہو کہ میں کون ہوں تو میں اپنا شجرہ اپنے نانا سے بتا رہا ہوں، میں اپنی بات اپنے آبا و اجداد سے ذکر کر رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ مقاصد حسین خود ان کی زبانی کیا ہے. اور امام نے پھر اس کے بعد یہی کہا کہ گواہی دینے کے بعد ان الجنت حق والنار حق الی آخر ساری چیزوں کو، اور اس کے بعد کہا میرا ارادہ فتنہ فساد برپا کرنے کا نہیں ہے، نکلنے کا نہیں ہے، میرا ارادہ یہ نہیں ہے. کیوں ذکر کیا؟
ताकि आने वाले चंद सिक्का फरोश मुअर्रिख और तारीख नवीस ये ना लिख दे कि हुसैन का खुरूज हुकूमत की लालच के लिए था, अपने मफाद के लिए था। इसलिए हम पहले मुकद्दमा साजी करके अपने मिशन को बयान किए दे रहे हैं कि हमारा अकीदा क्या है, हम कौन हैं, हम नुमाइंदे किसके हैं, हम नुमाइंदे किसके दरमियान हैं, हमारे लिए हुज्जत कौन है। और उसके बाद हम निकल रहे हैं तो तुम ये ना कहना हुसैन अपनी मर्जी से अपने हिसाब से निकले हैं, बल्कि ये देख लेना कि मुझे मदीने में इस तरीके से मजबूर किया गया है कि अगर मैं रहना भी चाहूँ तो रह नहीं सकता। जिसकी अक्कासी इमाम के उस बयान से होती है जिसमें इमाम ने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया कि अगर मैं हशरातुल अर्ज के सुराख में और बिलों में भी चला जाऊं तब भी ये भेड़िए जो है मुझे ढूंढ निकालेंगे और मुझे कत्ल करेंगे। आप समझते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि इमाम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि जो हसद की आग में जलता है, जो अदावत की आग में जलता है, उसकी नजर से मेयारे हक और बातिल, सही और गलत क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और जब खत्म हो जाता है तो वो ये नहीं पहचानेगा मैं आया रसूल का नवासा हूँ, वो ये नहीं पहचानेगा कि मैं अली का बेटा हूँ, वो ये नहीं पहचानेगा कि मेरी रगों में फातिमा का खून है, वो ये नहीं पहचानेगा कि मैं हसन मुश्तबा का बेटा और भाई हूँ, वो ये नहीं पहचानेगा कि मैं खुद हुसैन इमाम हुज्जत हूँ। आप गौर कीजिएगा, क्यों? इसलिए कि वो हसद की आग में जल रहा है और इमाम इसकी अक्कासी कर रहे हैं कि अगर मैं हशरातुल अर्ज के बिलों में भी जाकर के पनाह ले लूंगा तो ये मुझे ढूंढ निकालेंगे और कत्ल कर देंगे। अब बताइए जरा सा कि इमाम क्या पहचानवाना चाहते हैं, इमाम क्या बताना चाहते हैं? यानी तुम सोचते हो कूफे वाले कि मौला आप मेरे यहाँ आ जाइए तो क्या मैं कूफे में बच जाऊंगा? तुम समझते हो यमन वाले कि मौला मैं यमन, मेरे मौला यमन की तरफ आ जाए तो वो बच जाएंगे? तुम मदीने और मक्के वाले ये सोचते हो मैं यहाँ ठहर जाऊँ या मक्के में रह जाऊँ तो मैं बच जाऊंगा? मियाँ बच नहीं जाऊंगा। ये अदावत की आग में और हसद की आग में इतने अंधे हो चुके हैं कि इनकी नजरों में सिवाय मेरे कत्ल के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा। अब उसके बाद में आने वाले मुअर्रिखीन और तारीख नवीस चाहे जितनी लीपा पोती कर ले कि साहब अगर हुसैन करबला ना जाते तो उनका कत्ल ही नहीं होता। इमाम पहले ही बता रहे हैं कि मैं कहीं भी जानवरों के हशरात जो हैं हशरातुल अर्ज उनके बिलों में, जबकि इमाम बताना चाहते हैं हशरातुल अर्ज का मतलब समझते हैं? हशरात कहते हैं कीड़े मकोड़ों को, समझिएगा, हशरात कहते हैं कीड़े मकोड़ों को। और इमाम कह रहे हैं अगर हशरातुल अर्ज जो कीड़े मकोड़े हैं इनके बिलों में, यानी बताना चाह रहे हैं कि इनके बिलों में जाना नामुमकिन है। फसाद और बलागत तो इमाम की देखिए, कहते हैं कि इनके बिलों में जाना नामुमकिन है, लेकिन अगर मैं चला भी जाऊं तो ये ढूंढ निकालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इनका जो जासूसी प्लान और सिस्टम है आज के जमाने में कौन सा है? काना, अंधा, लंगड़ा, लूला, ये जो सिस्टम है। आंखें हैं दिख नहीं रही हैं, कान है सुन नहीं रहे हैं, ज़बान है हक बयानी नहीं कर रही है। क्यों? इसलिए कि वलक़द ज़राना लिजहन्नमा कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा। सूरह आराफ की आयत नवा पारा जब आप उठाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर वलक़द ज़राना लिजहन्नमा कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा व लहुम आयुनुन ला यबसरूना बिहा।
उलाइका कल अनाम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून। इमाम क्या कहना चाह रहे हैं? इमाम कहना चाह रहे हैं कि तुम ये ना सोचना कि हशरातुल अर्ज़ इससे ये मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, इनके पास आंखें हैं, लेकिन जो मैं हुसैन हूँ वो हुसैन अलग है जिसको ये ढूंढना चाह रहे हैं। वो हुसैन अलग है, इनके मिजाज वाला हुसैन होना चाहिए, लेकिन मैं तो वो हूँ कि मैंने ऐसे इस्लाम को सलाम कर दिया जिस पर यजीद जैसा शख्स हाकिम बना बैठा हो। और जब ऐसा हाकिम होगा, इसके जो नुमाइंदे होंगे, मिर्चें लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी। अब जब लगेगी तो इमाम बता रहे हैं कि मैं कहीं भी चला जाऊं मुझे कोई पनाह मिलने वाली नहीं है। अब हुसैन की ज़बानी अगर यानी मकासिदे हुसैन को समझना चाहोगे तो बहुत आसान होगा। क्यों? इसलिए कि हशरातुल अर्ज़ का समझना कि ये बिल में कैसे जाएंगे और इमाम की तमसील देना कि मैं अगर चला जाऊं, ये इमाम उन हक़ाइक़ से पर्दादारी करना चाहते हैं कि जो तुम्हारी नज़र में एक नामुमकिनात में से है, वो काम भी अगर मैं अंजाम दे दूं तब भी ये हासिदीन मेरा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, जिनको सारे हक़ाइक़ नज़र भी आ रहे हैं, जिनको सारी हकीकतें दिख भी रही हैं, जिनको सारी सच्चाइयाँ दिख भी रही हैं, लेकिन ये अगर देखना भी चाहेंगे तो इन्हें कुछ दिखेगा नहीं। समझ रहे? इनको कुछ दिखेगा नहीं, और जब इनको कुछ नहीं दिखेगा तो फिर अब हुसैन जैसा इंसान करबला के मैदान में आकर के असरे आशूर शहादत भी पेश कर दे और हंगामे ज़ोहर नमाज भी अदा कर दे, तो अक्ल के कितने अंधे उसी जगह पर थे जिन्होंने यही कह दिया था, हुसैन तेरी नमाज कहाँ कबूल होगी। इसका मतलब आप समझ रहे थे हसद कहां तक पहुंचा था, कातिलों का मिजाज कहां तक पहुंचा था, बातिल की जुर्रतें कहां तक पहुंच चुकी थी, गलत बयानियां कहां तक ले आई थी कि नमाज़े रसूल को नमाज पढ़ते देख रहे थे और उसके बाद कह रहे थे हुसैन तुम्हारी नमाज कबूल नहीं होगी। तो क्या इन मलाइन की नमाज कबूल होगी जिनकी सही से शीन और काफ भी सही नहीं थे? यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि पहचानो फिर, जैसे हमने पिछले हफ्ते कहा था कि अगर आप यानी बादे वफाते रसूल और कब्ल अज़ वाक़ई करबला 50 साला दौर को देखेंगे तो 25 साला दौर खिलाफत का होगा, 25 साला दौर मुलूकियत का होगा, जिसके ऊपर अबुल आला मौदूदी साहब ने खिलाफत व मुलूकियत किताबी नाम लिख करके हक़ाइक़ को आश्कार कर दिया है। और इसके ऊपर कितनों ने जवाब लिखा है कि साहब ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं ऐसा था। तो अब समझ रहे हैं कि हक बयानी करने वाला तो हक बयानी कर गया, लेकिन जो हाशिया नशीन हैं, जिनकी आंखें आज भी अंधी हैं, वो देख नहीं पा रही हैं कि ये जो सैयद मौदूदी लिख रहा है ये सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है। एक सलवात को पढ़ लीजिएगा। ये है कि हम इसको समझें, जवाबात को भी पढ़ें, एतराज़ात को भी पढ़ें, दोनों की बातें भी सुने, तब जाकर के जब आप किताबों को पढ़िएगा खिलाफत और मुल्कियत को, इसकी रद में जो किताबें लिखी गई, तब समझ में आएगा कि इन्होंने लिखा क्या है, इन्होंने कहना क्या चाहे। तब समझ में आएगा कि वाकई करबला में हक़ाइक़ क्या थे, कि बातिल की साजिशें क्या थी, हुसैन की पर्दादारी क्या थी। समझ रहे हैं? बहरहाल बकिया बातें इंशाअल्लाह आइंदा। और ये है कि चेहलू में इमाम हुसैन इस्लाम नज़दीक है तो 40 वाक़ ज़रूर कीजिएगा बग़ैर किसी उसके, यानी आप दो लोग करके तय कीजिएगा रास्ता, ताकि कम से कम हम इस नीयत से चलेंगे कि मौला अगर हम
اس وقت عراق گئے ہوتے تو نجف سے کربلا اربعین باغ ضرور جاتے، نہیں جا پائے تو جاؤ یہاں پر حرم امیر المومنین ہے، روضہ امیر المومنین بنا ہوا ہے، وہاں سے لے کر کے نوابند کربلا تک انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ ایک سلوات پڑھیے سب میں۔